اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ جس کو اس نے چاہا وہ اتنی آسانی سے اس کو قسمت میں لکھ دیا گیا۔ نہ کوئی سماجی روڑا اٹکا درمیان میں، نہ گھریلو اعتراض اٹھا، سب ایک دم سے بالکل فٹافٹ ہو گیا، اور یوں آسانی سے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ آخر اسے پہلے کہاں پتا تھا کہ ادھر سے سمیر بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا وہ اسے، وہ بھی اسی کی طرح اس کی محبت میں اندر تک ڈوبا ہوا تھا۔ اور جب اسے علم ہوا وہ جیسے آسمان پر پہنچ گئی۔ پیر زمین پہ اب ٹکنے تھے بھلا، ہواؤں میں اڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھپھو کی نند آئی، رشتہ ڈالا اور اس کے خاندان سے ہاں کر کے اٹھی۔ اس کی تو مراد بھر آئی تھی۔ ساری رات کمرے میں لڈیاں ڈالتے گزری، اور اگلے دن پھپھو کی نند نے جلدی منگنی کا شور مچا دیا۔ اس کے گھر والے پھپھو کی دی گئی تسلیوں سے کافی مطمئن اور شاداں تھے۔ منگنی کی ہاں کرتے ہی تاریخ دے دی، اور پھر دونوں طرف منگنی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ایسے میں ایک دن سمیر منگنی کا جوڑا چیک کرانے کی خاطر ان کے گھر چلا آیا تو دروازہ کھلتے ہی وہ سرخ شرم سے ہو گئی۔ بھاگ جانا چاہا مگر سمیر کی پھرتی نے اس کا ارادہ ناکام کر دیا۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑا۔ خوش ہو؟ اور وہ کیا کہتی؟ پلکیں جھکا کر ساتھ میں سر بھی ہلا دیا، گویا جواب مثبت تھا۔ سمیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منگنی کے بعد تمہیں فون کروں گا، اس نے سرگوشی سے اس آس لگائی، تو وہ اگلے 10 دن فون کی اسکرین کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، مگر سمیر کو شاید یاد ہی نہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ کاش وہ اس وقت وعدہ نہ کرتا تو آج میں اس ناراضگی میں ڈوبی فون ہی کی تو نہ ہو کر رہ جاتی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوستی رہی کہ اس ہی وقت اس سے پکا وعدہ کیوں نہ کرا لیا۔ منگنی کے دوسرے ہفتے فون کے اس پار سے آتی سمیر کی باری، مگر میٹھی آواز نے اس کے حواس ہی نہیں ساتھ اس کا دل بھی کھینچ لیا۔ کیسی ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا جی چاہا اپنا دل کھول کر سارے کا سارا اس کے سامنے رکھ دے، مگر حیا آ گئی۔ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اچھی ہوں، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس اچھے پن نے تو جیسے اچھے خاصے عقل شعور والے بندے کو بے عقل کر دیا ہے۔ سمیر نے اپنے جرم محبت کا اعتراف کیا تو اس کا دل بھی دھڑک گیا۔ پھر اس دن سمیر نے بہت باتیں کی تھیں، بہت سے وعدے کیے، بے شمار عہد و پیمات باندھے۔ وہ اس کی محبت میں اندر تک بھیگتی چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں بھی سمیر نے ہر پل ہر لحظہ اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کے دل کس قدر بے چین اور راتیں کتنی بے سکون ہیں۔ وہ اس کی ایسی محبت بڑی باتیں سن کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، جس کا چاہنے والا منگیتر تھا جو اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا۔ وہ پھر کاہے نہ خود پہ اتراتی۔ سمیر تو جلدی شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر مناہل کے گھر والے ہی تھوڑا ٹال مٹول کر رہے تھے کہ بیٹی بیاہ دینا آسان کہاں ہے، سوئی سے لے کر سلائی تک تیاری ہوتی ہے، ابھی کیسے شادی ہو سکتی ہے، اور اس کے تو ابھی بھی بی ایڈ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ایسے کیسے ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کر شادی کر دیں۔ جبھی سمیر کے گھر والوں سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی تھی، وہ بھی اس منگنی کے پیریڈ کو ابھی انجوائے کرنا چاہتی تھی، تب ہی خاموش رہی۔ وہ بھی 2-2 3 دن بعد لازمی کال کرتا، اس کی کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا، اور اس کا دل بے قابو کیے جاتا۔ ایسے ہی میں محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوان اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی
اور آنکھیں تھی کہ باہر دروازے پر جمی تھی جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا تو وہ آج کا دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا۔ پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا، مگر صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا۔ حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کے کال آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون بج کر نہ دے رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ اور بھیگ چکی تھیں۔ خالی دامن سی وہ کب سوئی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجھا بجھا اور اندر خاموش خاموش سا رہا۔ جبھی تو وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی۔ بیل پہ بیل بجنے لگی، اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر کے اندر کھٹک سے گیا، وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بھابھی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بھابھی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کو کہا تو وہ مان کر نہ دی۔ پھر بھابھی نے دھمکایا کہ سمیر اندر آ جائے گا خود لینے، تو پھر اسے بادل خواستہ تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا۔ مگر وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا مگر اس نے چپ کر روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تپ گیا۔ کیا ہے یار، یہ تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ اپنے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہیں؟ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر جھٹک دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اسے طنز کیا تو مسکراتے لب اس کے وہیں بھیج گئے۔ مناہل، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ محبت وہ ہنسی آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کہ پھول تو بھیجنا درکار، فون تک نہ کیا اور نہ ہی کوئی اظہار۔ اوہ، تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے؟ اسے پل بھر بھی ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ اور آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو مگر غور سے۔ اس نے پورا منہ انگلی سے اپنی جانب کیا۔ میری محبت کیا اتنی کمزور ہے کہ تم نے اسے صرف ایک دن پر لازم کر کے چھوڑ دینا چاہا؟ وہ ایک دن بہت خاص ہوتا ہے مسٹر سمیر۔ اس کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو محبت صرف ایک دن کے لیے کرتے ہیں، جنہیں روحانی محبت کی چاہ نہیں بلکہ جسمانی محبت کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہی طنز نے اس کی ساری ہوا نکال دی۔ تم نے میری محبت بھی صرف ایک دن کے ترازو پر رکھ کر
तोलना चाही। मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। संजीदा लबो लहजा अब नाराज़गी में डूबने लगा था। 14 फरवरी की मोहब्बत इन कमज़ोर लोगों की मोहब्बत की निशानी होती है जो साल भर इधर उधर मुंह मारते और वक्त ज़ाया करते रहते हैं और इसी दिन के इंतज़ार में रहते हैं कि वो किसी अपने को इस दिन विश कर लेंगे, इस पर अपनी मोहब्बत या ताकत का सबूत देंगे कि इसके दिल में वो बसता है, और बाकी के साल दिन ज़ाया कर देते हैं। ये तो वही जान सकता है जो सच्ची मोहब्बत का तलबगार और ख्वाहां होता है। इसकी आंखों में देखता इसका लफ्ज़ लफ्ज़ सच उगर रहा था। मनाहिल का दिल डूब डूब कर उभरने लगा। सच में मनाहिल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, मगर फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि अपने मोहब्बत का इजहार सिर्फ 14 फरवरी को करूं, तो ठीक है, फिर साल भर मेरा इंतज़ार करो। मैं अगली 14 फरवरी को तुम्हें फूल कार्ड भेज दूंगा और फ़ोन करके अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगा। बाकी के सारे दिन तुम इंतज़ार करना, ओके। अब अगले साल मिलेंगे, खुदा हाफिज़। समीर संजीदा चेहरे लिए तेज़ी से उठा और मुड़ गया, मगर मिनाहिल को तेज़ी से होश आने में वक्त न लगा और इसका बाजू पकड़ लिया। वो रुक गया। मिनाहिल ने कान पकड़ लिया और साथ ही इसकी आंखों बढ़ आईं तो समीर का दिल डूब गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत नादिम भी। वो रो रही थी। अभी जो तुमने कहा, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही ना गया। मैं फजूल में इतना जज्बाती हो गई। अरे पागल। समीर ने फौरन इसका चेहरा हाथों में थामा। हो जाता है नादानी में कभी कभार ऐसा, लेकिन याद रखना, समीर तुम्हारा है, इसकी मोहब्बत खास दिनों की मोहताज नहीं। वो जब चाहे इजहार कर दे। ये तो रवां रहने वाली चीज़ है, सिर्फ एक दिन में सिमटने वाली नहीं। और इसकी आंखों में वो ठाठे मारता हुआ मोहब्बत का समुंदर देखती चली गई।